اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، کیا کہا تھا ساگر صدیقی صاحب؟ ہاں جی، ساگر صدیقی صاحب. آؤ اس عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کریں. آؤ اس عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں، اور زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اللہ اکبر اللہ. کبھی کبھی زندگی کو سمجھنے میں زندگی کو سمجھنے میں ہم اتنی دیر کر دیتے کہ جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی زندگی کو سمجھنے میں ہم اتنی دیر کر دیتے کہ جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے، مجھے تو نہیں ملا. اتنی دنیا میں نے دیکھی، 26-27 سال کی میری ٹریولنگ ہے، بے شمار ممالک میں رہا بھی گیا بھی. مجھے تو کوئی نہیں ملا. ہوں شاید ہوں، کیا پتہ، لیکن مجھے نہیں ملا جس نے زندگی کے راز کو سمجھ لیا ہو، زندگی کے راز کو پا لیا ہو کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اور جو زندگی مجھے عطا کی اس کا مقصد کیا. صحیح. اگر بھائی کسی کو ملا ہو آپ میں سے اگر کسی کو ملا ہو تو ہمیں بھی بتا دو یار. ہو سکے تو اس کا پتہ بھی دے دیں، ہم بھی مل لیں گے. جس کی سمجھ میں یہ مقصد کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور جو زندگی عطا کی وہ زندگی کس مقصد کے تحت عطا کی. میرا کبھی تم لوگوں کو اتنے سارے سامنے بیٹھے ہو، اتنے سارے دنیا میں بیٹھے مجھے دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، میرا کسی کو کوئی جس کی سمجھ میں یہ نقطہ آ گیا ہو کہ زندگی جو دی اللہ پاک نے، جو زندگی جو حیات ہمیں عطا کی، اس کا مقصد کیا؟ یہ عارضی حیات ہے. اس عارضی حیات کو ہی نہیں سمجھ سکے، اس عارضی حیات کو ہی نہیں سمجھ سکے. دائمی حیات کا سمجھ میں آئے گی جب عارضی سمجھ میں نہیں آ سکی. کوئی بھی چیز عارضی ہو، جب وہی سمجھ میں نہیں آئی دائمی سمجھ میں آ جائے گی. حیات ابدی آ جائے گی سمجھ میں. تو کبھی کبھی زندگی کو سمجھنے میں ہم اتنی دیر کر دیتے کہ جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. زندگی پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ واحد میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں، دنیا میں بھی گھومتا ہوں، گھوم چکا ہوں، اب تو گوشہ نشین ہو چکا ہوں.
میں نے نہیں دیکھا کہ جس طرح زندگی کی تشریح عارضی حیات اور ابدی حیات اس پلیٹ فارم TZI کے اس پلیٹ فارم سے جس طرح زندگی کو سمجھایا گیا ہے کہ زندگی ہے کس پرندے کا نام، یعنی اس دھوکے سے نقاب جس طرح اس پلیٹ فارم سے ہٹایا گیا ہے، بھائی اسی کو سمجھتے ہیں آسائشیں، عیاشیاں، بڑے بڑے گھر، اولاد، حسین بیوی، لشکاریں مارتی ہوئی گاڑیاں، جہاں نکل جائیں واہ واہ، لوگ ہاتھ چومیں پیر چومیں، اسی کو سمجھتے ہیں یہ ہے جی زندگی. ایسا ہی ہے، یہی ہے زندگی. اسی کو کہتے ہیں زندگی، یہی ہے. اگر دنیا میں نکلو تم تو 95 یا اس سے بھی کچھ زیادہ 95% لوگ یہی والے ملیں گے جو میں نے بتائے. وہ تم نے ایک ڈائلاگ سنا ہوگا، ایک مکالمہ، کچھ ہے نا بے شرم لوگ جو دانشور بن کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے کالم نگار، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے شاعر، بے شرم بیٹھے ہوئے نا. وہ ایک مکالمہ جو اکثر ہمارے کانوں میں آتا ہے، بڑا کامیاب آدمی، بڑی کامیاب زندگی گزاری، بڑی کامیاب زندگی گزار، جو مر چکا اس کے لیے بڑی کامیاب زندگی گزاری، بڑا، اور جو حیات ہے زندہ ہے بڑا کامیاب آدمی، بہت کامیاب. کس بنیاد پہ؟ وہی جو میں نے بتایا، آسائشیں، عیاشیاں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑا بڑا بینک بیلنس، بڑی بڑی ٹرانزیکشن، بہت بڑا ملٹی نیشنل کوئی بزنس، حسین بیوی، لشکاریں مارتی ہوئی، لیمبورگینی کھڑی ہے، رولز رائس کھڑی ہے، بگاٹی کھڑی ہیں، بڑا کامیاب. اسی کو کہتے کامیاب. اور کسے کہتے؟ اسی کو کہتے ہیں نا کامیاب. یہ کامیاب ہے، کامیاب ہے. اچھا، ہمارے والے بھی سب یہی ہیں. سیدھی بات ہے یار. بھائی بات یہ ہے، کبھی بھی اس شیخ کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی صحبت میں لاکھ وہ تم سے بہانے کرے، یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، یہ آستانہ ہے، نور ایمان ہے، یہ TZI، یہ سید ہے، یہ سید سجاد کی آل ہے، یہ صوفی بھی ہے، یہ روحانیت والا ہے، یہ ڈیوٹی، کتنی ہی بکواس کرے، لیکن کبھی بھی اس کے قریب نہ بیٹھنا ان بہانے بازیوں میں آ کر جو تمہارے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے. کل جاری کرتے کرتے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے، وہ شیخ نہیں، وہ مرشد نہیں، وہ ڈھونگی ہے، وہ ناقص ہے، وہ ڈھونگی ہے، وہ ناقص ہے. ایسا ہی ہے. زندگی کے معنی سمجھا رہا ہوں، اور آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مرشد اسے کہتے ہیں جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. مرشد اسے کہتے ہیں. جب صحابہ میں سے کسی نے دریافت کیا، ہاتھ جوڑ کے، سر جھکا کے، تو آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ قلب کو زندگی دیتا ہے اور نفس کو موت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مرشد. کسی محفل میں شاید میں نے یہ سمجھایا تھا کہ باطنی تصرف کیا ہوتا ہے، سمجھایا تھا. روحانی قوت تو ایک الگ چیز ہے، روحانی قوت تو ایک الگ چیز ہے. باطنی تصرف یعنی توجہ، جیسے ہندوستان میں دھیان گیان کہتے ہیں. باطنی توجہ، آنکھیں بند کر کے توجہ کی، کام ہو گیا. لیکن اس کی بھی اپروول بارگاہ رب العزت سے آتی ہے، اس کی منظوری، اس کی اپروول
اس کی قبولیت بارگاہ رب العزت سے آتی ہے. کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور میں تو میری کیا بخت کیا اوقات. جی اسے کہتے ہیں باطنی تصرف. اچھا یہ باطنی تصرف بنتا کب ہے اور اندر تیرے اندر پیدا کب ہوتا ہے؟ یہ باطنی تصرف آنکھیں بند کر کے کسی کا تصور کیا, توجہ کی, جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کی وہ مشکل آسان ہو گئی. یہ باطنی تصرف, یہ قوت, یہ طاقت کب حاصل ہوتی ہے؟ جو میں تمہیں اشتعال دلاتا ہوں نا, جو میں نے کہا کہ کبھی اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تمہارے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے. جیسا قرآن پاک میں حکم ہے, قد افلاح من تزکا, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تمہیں غصہ دلاتا ہوں, تمہیں صلواتیں سناتا ہوں, تمہیں برا بھلا کہتا ہوں, تمہیں بے شرم کہتا ہوں نا. اشتعال پیدا ہو, اشتعال پیدا ہو, غصہ پیدا ہو, پلٹ کے مجھے کچھ کہہ تو نہیں سکتے, تم آرگومنٹ تو نہیں کر سکتے, اتنا تو ادب ہے تمہارے اندر, اتنا تو ادب ہے تمہارے اندر. جب آرگومنٹ نہیں کر سکتے, مجھے پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے, تو اس اشتعال کو, اس غصے کو تم اپنے اندر ضبط کرتے ہو, روکتے ہو. جیسے ہندوستان میں جو روحانیت والے ہیں, ہندوازم میں, وہ کہتے ہیں اپنے کرودھ کو پالنا سیکھ, یعنی غصہ, کرودھ غصے کو کہتے ہیں. اس اشتعال, اس غصے کو تم ضبط کرتے ہو, ٹھیک ہے جی. اور کل بھی ذاکر ہو تم, جتنا بھی ذکر ہے, 15,000 یا 30,000 یا 40,000 یا جتنا بھی ہے ذکر تو چل رہا ہے نا, اس ذکر سے نور بنتا ہے. تمہارا وہ نور, تمہارا وہ نور تمہارے اس غصے میں, اس اشتعال میں حلاوت کرنے لگتا ہے. اس غصے میں, اس اشتعال میں تمہارا وہ نور جو تمہارے سینے میں بن رہا ہے, وہ اس اشتعال اور غصے میں حلاوت کرنے لگتا ہے. جب وہ حلاوت کرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری باطنی قوت بننے لگتی ہے. کیوں؟ غصہ بھی ایک طاقت کا نام ہے نا, ایک قوت کا نام غصہ ہے. غصے میں آدمی کیا کچھ کر دیتا ہے. ایک طاقت, ایک قوت کا نام غصہ ہے. اس غصے میں نور, اللہ کا ذاتی نور حلاوت کر جائے تو وہ طاقت تیرا باطنی تصرف بن جاتی ہے. اب اگر تیرا کوئی روحانی استاد ہے, تگڑا روحانی استاد ہے, تو وہ تجھے سکھائے گا کہ اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے. ابھی تک کچھ ہے جنہیں دل چاہتا میرا سکھاؤں انہیں میں. اس لیے یہ جب تم اپنے اس اشتعال, اس غصے کو دباتے ہو, ضبط کرتے ہو, جو میں کبھی کہتا ہوں کہ قرار شدت غم سے کشید کرتا ہوں, کمال و ضبط سے گزرا تو یہ ہنر آیا, یہ ہے وہ باطنی, یہ ہنر آیا, یہ ہے باطنی تصرف. اسے ہنر کہا میں نے, ٹھیک ہے. یہ کب ہوگا؟ جب شیخ کی صلواتیں برا بھلا سن کے ضبط رکھو گے, قرار رکھو گے, برداشت کرو گے, سکوت طاری رکھو گے, وہ کرودھ, وہ غصہ, وہ اشتعال تمہارے اندر رہے گا. اور اس اشتعال میں جو نور تمہارے سینے میں بنائے, اس نور کی حلاوت اس غصے میں شامل ہوتی رہے گی, حلاوت اس میں چلتی رہے گی. وہ جو غصہ ہے وہ اس اللہ کے ذاتی نور کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. جب پاک ہو جائے گا تو پھر غصہ حرام ہے نا, لیکن پاک ہو جائے تو پھر حرام نہیں, جلال بن جاتا ہے. حرام نہیں, جلال بن جاتا ہے. یہ ہے. کسی بھی چلے جاؤ دنیا میں, اول تو مجھے تم کھول لو سوشل میڈیا, ویکیپیڈیا ہے, گوگل ہے, یہ آئیے جاؤ, پوچھو, دیکھو
باطنی تصرف کسے کہتے ہیں؟ لیا ہو یار ابھی لا کے دے دو یار، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوں گے، لے کے بیٹھے ہیں، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ میں نہیں لگاتا گوگل، ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہے وہ کہ باطنی تصرف کے معنی کیا۔ اچھا گوگل جو جواب تمہیں دے گا وہ تو وہی جواب دے گا نا جو فیڈ ہے اس میں، وہی کسی پیر نے کسی ڈھونگی نے کیا ہوگا نا، پھر اس میں کسی مولوی نے کسی عالم نے اسی لیے کیا ہوگا نا، اسے کیا پتا، اسے کیا پتا، تو لیا معنی۔ میں ایسے بھی بے شرموں کو جانتا ہوں جو بہت بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑی پگڑیاں اور امامے باندھے ہوئے، دستاریں پہنی ہوئی، جوبے پہنے ہوئے، بڑے ماتھے پہ نشان، اور اللہ رب العزت اس میں ذات کے ساتھ غصے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حرامی، غصے کا، اللہ کو غصہ آ گیا، آقا علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں یار، آقا علیہ السلام کے لیے کون نہیں جانتا غصہ حرام ہے؟ اس حرام کو تم منسوخ کر رہا ہو اللہ پاک سے، کر رہا ہو نا، اللہ کو غصہ آ گیا، علی پاک کو استغفر اللہ، غصہ آ گیا، حرام ہے نا غصہ، اس حرام کو تم منسوخ کہاں کر رہا ہو؟ استغفر اللہ، یہ حاصل کیا انہوں نے۔ دیکھ لو نا جو اشر ہو رہا ہے، جو اشر ابھی تو شروع ہو رہا ہے، ابھی 2-4 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ آج بھی بالکل چانس نہیں تھا، بالکل چانس نہیں تھا کہ میں آج بھی آ جاؤں محفل میں، اور کل سے تو نیٹ کا ہی آتا پتہ نہیں ہے، اب تو لائٹ کا مسئلہ ہوا، اب نیٹ کا ہوگا مسئلہ، پھر بھی کہ کہہ دیا میں نے، جی کیا حال ہو رہا ہے، حال کیا ہو رہا ہے؟ تو بات کیا تھی؟ زندگی کو سمجھنے میں ہم اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ جینے کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، بے شمار لوگ ختم ہو گیا جینے کا وقت، تاریخ بھننے خانی جا بہت بڑے بڑے بڑی توپے بھاگ رہے ہیں، منہ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، جی علی کے نام لیوا، علی کے نام لیوا، علی تو کبھی نہیں بھاگے کسی، کرار ہے فرار تھوڑی، تم کون ہو؟ نام تو بڑے بڑے، علی کا نام، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، اور بھاگ بھی رہے ان سے گلیاں۔ ایک وقت ہوتا ہے بس ایک وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے، ایک لمٹ تک مہلت دی جاتی ہے، رسی دراز کی جاتی ہے جی، لیکن جب سمجھ میں نہیں آتا، جب خدائی کے دعوے ہے جی، اچھا کیا ہوا محمد علی مرزا کا؟ تو بہت بڑا سمندر خان تھا، 1 گھنٹے میں 1 لاکھ ویورز آ جاتے تھے، کہاں گئے وہ 1 لاکھ؟ کہاں گئے وہ 1 لاکھ؟ کہیں تیرا مدرسہ؟ بایزید بستامی، داتا علی حجویری، بابا فرید، قلندر پاک، سلطان باہو، سرکار بری امام، سب سے بدتمیزی، سب کی گستاخی، مہلت 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 مہلت۔ اس کے بعد 295A مذہبی اشتہار، 295B قرآن پاک کی بے حکمتی، 295C توہین رسالت، یہ 295C میں گئے ہیں۔ میں نے کبھی کہا تھا نا کسی، یہ آرٹسٹ ہیں، یہ علماء نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، یہ اہل علم نہیں ہیں، یہ آرٹسٹ ہیں۔ کیا یہ آرٹسٹ ہیں؟ قرآن پڑھنے کا آرٹ ہے ان کے پاس، ہے جی، حدیثیں یاد کر کر کے اپنے دماغ میں جمع کر لینے کا آرٹ ہے ان کے پاس، ہے جی۔ اور یہاں تو
کون ہے مسلمان؟ یار مسلمان تو بڑی 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 چیز ہوتی ہے، مسلمان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہاں تو انسان نہیں ہے انسان. اب تو یہ یہاں مجھے شاید، اگر میں شاید وجہ طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی جانور کی بے عزتی کرنی ہو نا تو ان انسانوں کو جو آج کے انسان ہیں انہیں جانور کہہ دو، اگر کسی جانور کی بے عزتی کرنا چاہتے ہو. تھوڑا سا شعور اللہ اگر اسے دے دے جانور کو تو وہ شکوہ ضرور کرے کہ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا جو آپ اسے مجھ سے ملا رہے ہیں. اس درجے تک گر چکا ہے انسان. ایسا ہی ہے جی. کس نے تمہیں نہیں بتایا کہ یہ عارضی زندگی ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں تمام مرسلین، تمام انبیاء اور پھر آقا اسلام کے بچے سرکار یہی بتایا نا، یہ عارضی حیات ہے. اس عارضی حیات میں رہتے ہوئے اس ابدی حیات کو حاصل کرنا ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. یہ ہے زندگی کو سمجھ لینا کہ زندگی ہے کس پرندے کا نام. ورنہ تو جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، زندگی سمجھ میں نہیں آتی، زندگی سمجھ میں نہیں آتی، جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے یار، بڑی عجیب بات. سب جانتے ہیں نا ایک دن مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. موت کا ایک لمحہ، ایک وقت اٹل ہے، آنی ہے موت، آنی ہے. اتنا ادھم کیوں مچاتے ہیں، اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ جو کچھ تم کر سکتے ہو، جو دوا دارو، جو خدمت، جو کرو، ضرور کرو، ضرور کرو. لیکن اس زندگی کو بقا دینے کے لیے، زندگی کو حاصل کر لینے کے لیے اپنا سارا کچھ داؤ پہ نہ لگا دو، سارا کچھ داؤ پہ نہ لگا دو، بچے گا پھر بھی نہیں. جی بھائی بیگم وارسی صاحب نے کیا کہا تھا؟ محترم بیگم وارسی علیہ الرحمہ، اللہ کے بڑے دوست. بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے جن کے لیے کائناتیں بنائی اور سجائی اللہ نے. بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. وہ بھی چلے گئے نا. تمہاری اور ہماری اوقات، ہماری وقت، اچھا کچھ مل جاتا ہے نا، کچھ مل جاتا ہے جو میں نے بتایا شروع میں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلو، بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑی بڑی گاڑیاں، حسین بیویاں، بڑی نیک فرما بردار لائف، اولاد، بڑے جوان سجیلے بیٹے، حسین بیٹیاں، ان بیٹیوں پہ ان کے ناز، نہیں بہت بڑا کاروبار، بے پناہ دولت. جب یہ سب مل جاتا ہے نا، جب یہ سب مل جاتا ہے تو پتہ سمجھتے کیا ہے؟ تیور دیکھنا، کبھی دیکھنا اور سوشل میڈیا کو، خاص طور پہ امریکہ میں جو رہتے ہیں نا کتے، سن لو سارے جتنے بیٹھے امریکہ میں، سن لو مجھے، فارم ہاؤس اور بڑے بڑے گھر، اور کینیڈا میں اور یورپ میں، انگلینڈ میں،
اب تو نیشنل سٹیزن شپ ہے ہمارے پاس، بہت بڑا کاروبار ہے، کروڑوں ڈالر کروڑوں پاؤنڈ ہے ہمارے پاس. جی یہی ہے نا. ان کے تیور، ان کے بات کرنے کا اسٹائل، ان کی باڈی لینگویج، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا کھانا پینا، گفتگو، ہر چیز سے تکبر. اور اسی تکبرانہ لہجے میں ایک ذہن کی ساری بھی نہیں، اسی تکبرانہ لہجے میں اور وہی تیور اسی میں ایک ذہن کی ساری بھی، اللہ اللہ بھی. کتنے بے شرم یار، یہ کس قدر بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں. اور یہ جب سب کچھ اللہ نے انہیں عطا کر دیا تو اب کیا ان کے تیور ہیں کہ 20-25 ہزار سال تک تو کچھ ہوتا نہیں. 20-25 ہزار سال تک تو میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کتے امریکہ میں یہ تیرا بزنس ہے جی، یہ تیرے فارم ہاؤس، یہ تو چھوڑ، پورا امریکہ غرق ہو جائے گا، پورا امریکہ غرق ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ شروع ہوگا سین فرانسسکو سے، یہ سلسلہ شروع ہوگا سین فرانسسکو سے. اللہ اکبر. سب کچھ مل گیا نا، اللہ پاک نے سب عطا کر دے دیا. اندر وہی تکبر. آ گئی زندگی سمجھ میں؟ نہیں آئی نا، نہیں آئی نا، نہیں آئی نا. تیور کیا ہے؟ اب تو 20-25 ہزار سال تک مجھے تو کچھ نہیں، گھر ملا ہے، رہائش میری، گاڑیاں میری، عزت میری، واہ واہ میری، تاریخ ہے. اور پاکستان جب آتے ہیں حرامی، سیدھے چلتے نہیں ہیں، سیدھے نہیں چلتے. مقصد، لالچ، غرض کسی سے نہیں، اللہ سے. اللہ سے بھی اگر مطلب ہے، لالچ ہے، غرض ہے تو بات ہے. اللہ کی کوئی تو بات کری ہے، تو اللہ کی کوئی بات ہوگی. کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، تو اللہ کی بھی کوئی استغفر اللہ معاذ اللہ یہ نہیں اہمیت دیتے اللہ کو. نہیں نہیں نہیں، اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ سب کچھ ہے میرے پاس، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نظر بھر کے دیکھ لیا نا، دم نکل جائے گا. کتے رکھی لے جائے کہ نہیں. اچھا اتنا کچھ تو نے کر لیا، دنیا کی دولت اور تیرے پاس انبار ہے جی. 2 سانسیں خرید کے دکھا ایکسٹرا، جو تیری آخری سانسیں، یہاں تیری سانسیں پوری ہو گئی. آ گئے اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت کھڑے ہوئے سر پہ. یہ سارا کچھ دیکھ کے اسرائیل علیہ السلام سے 2 ایکسٹرا سانسیں لے کے دکھا. تو تجھ پہ بھی لعنت، اگر نہیں لے سکتا تو تجھ پہ بھی لعنت، اور تیری دولت پہ بھی لعنت، تیری جائیداد پہ بھی لعنت، اور تیری بے شرمی میں تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت. میں نے سمجھا رہا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ ہم زندگی کو سمجھنے میں کبھی کبھی اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اگر سچائی کے ساتھ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر، آقا اسلام کے فرمودات کو سامنے رکھ کر دیکھتا کہ زندگی کا مقصد کیا، جو اللہ پاک نے زندگی عطا کی اس کا مقصد کیا، تو سچائی پہ آ جاتا. اسی زندگی میں رہتے ہوئے اس حیات ابدی کو حاصل کر لیتا ہوں. یہ مخلوق ہے. زندگی ان کی ہے نا، جو عقل اسلام کا فرمان ہے کہ خورشید زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے.
صحیح ہے. اگر زندگی اللہ کے حکم اور مرشد کے در سے تجھے زندگی یعنی تیری روحوں کو زندگی مل جاتی تو یہ ہے حیات ابدی. جو بلے شاہ سرکار بلے شاہ فرماتے اللہ کا عاشق سید عبداللہ شاہ المعروف بلے شاہ وہ بولے ایسا مرنا نہیں گو روپیہ کوئی ہو روپیہ کوئی ہو. قبر میں تو یہ جسم پڑا ہے, موت تو میرے جسم کو آئی ہے, میں تو اب بھی زندہ ہوں, میں تو اب بھی زندہ ہوں. ہے کسی کے پاس ایسی کوئی تعلیم, ایسا کوئی علم, ایسی کوئی قوت, ایسی کوئی وضاحت؟ نظر بہت آئیں ایسے ایسے سمندر خان, اور کیا ان کی اداکاریاں, کیا ان کے ایکسپریشن, ایسے جیسے ان سے بڑا نہ کوئی دانشور ہے نہ کوئی مفکر ہے, ایک ٹانگ کے برابر بھی نہیں. کیمرے, لائٹنگ ہے جی, ایکسپرٹ کھڑے ہیں, بڑے اعلیٰ لینسز لگے ہوئے کیمروں میں ہے جی, بڑا خوبصورت شاندار ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے. ہم وہاں بیٹھ کے کسی کتاب کو کھول کے رٹے مار لیے, رٹے مار لیے, اور بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا پہ بے وقوف ڈالر آ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ ڈالر آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ ڈالر آ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی آ رہی ہے کرپٹو کرنسی. مقصد کیا؟ مقصد جو تو اللہ کی بات ہمیں بتا رہا ہے, اللہ کی محبت کی بات ہمیں بتا رہا ہے, بے شرم نیت کیا تیری اس بات کو بتانے کے پیچھے؟ نیت کیا؟ ویورشپ مل جائے, شہرت مل جائے, لوگ میری تعریفیں کریں, میرے ہاتھ چومیں, باہر نکلوں تو مجھے غور سے دیکھیں, بڑے فخر سے. نیت یہ ہے. تو دے گا اللہ کی محبت کی تعلیم, مٹانا پڑتا ہے خود کو, یعنی مٹانا پڑتا ہے خود کو. خدا کی قسم یہ بھائی یہاں کیا ہوتا ہے, اللہ کی کبریائی سے یہ محفل شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اس کے بعد درود پاک, درود ابراہیم, اس کے بعد درود کے بعد پھر آقا الاسلام کی بارگاہ کریم دربار رسالت میں سلام, ٹھیک ہے, سلام کے بعد پھر درود, درود کے بعد پھر توحید, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, توحید کے بعد پھر اس کی بات جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا, یاد کو ایسا ہی. اس کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا, زندگی کا مقصد درود و سلام, اللہ کا ذکر, پنجتن پاک کی بات, ایسا ہی ہے. یہی ہے نا سر بھائی. جب یہاں یہ سب ہو رہا ہے, اور میں کئی دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں بیٹھ کے کہ اگر میں سچا دل لے کر اس محفل میں نہیں آتا تو کیا فائدہ, کیا فائدہ. مجھے تو کوئی لالچ نہیں, نہ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ ڈالر کتنے آ گئے یوٹیوب پہ, نہ میں کبھی پوچھتا. پوچھ تو بیٹھا ہوا ایڈمن, یہ بھی ایڈمن کراچی ایڈمن یہ بیٹھا ہوا, اسلام آباد صوفیہ سید بیٹھی ہے, پوچھ لو کبھی. میں نے آج تک پوچھا, مہینوں ہو گئے, مہینوں کہ بینک میں کتنے ڈالر آ چکے ہیں یوٹیوب سے, ابھی نہیں پوچھ, کیونکہ میرے اندر ہے. اچھا دوسری بات یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, یہ جو سن رہے ہیں جو بعد میں سنیں گے, یہ جب یہاں پہ کبریائی, اللہ کی کبریائی سے محفل شروع ہو رہی ہے, اور کہاں ختم ہو رہی ہے؟ جب دم آخر ہو یا اللہ, لب پہ ہو میرے دل میں ہو لا الہ الا اللہ. یہی ہے کلمے پہ, کبریائی سے شروع ہو کے محفل کلمے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ 2-2.5 گھنٹے,
اس اور یہ بھی بالکل واضح اور ثابت ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آقا اسلام کی بھی نظر ہے، پنجاب پاک کی بھی نظر ہے، سرکار کی بھی نظر ہے، بڑے بڑے توپ ولایت والے کلندر پاک جیسے، بابا فرید سلطان باہو جیسے، بلاول شاہ سرکار، بابا عبداللہ شاہ اصحابی جیسے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں بلر ہو رہی ہے ویڈیو، آڈیو میں ڈسٹارشن آ رہی ہے، ہو رہا ہے نا. جب یہاں تو صرف یہی کام ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، آقا اسلام کے لیے درود و سلام، یہی ہوتا ہے نا، بس اللہ کا ذکر یہی ہوتا ہے نا. یہ کیسے آ سکتا ہے پھر یہاں؟ کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آڈیو ڈسٹارشن ہو سکتی ہے اور ویڈیو بلر ہو سکتی؟ کیسے؟ نہیں ہو سکتی نا. یہ تمہیں کسا جاتا ہے نادانو، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کستا ہے تمہیں، کتنے بھاگتے ہیں اور کتنے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ایسے ہی دیکھتا ہے وہ، ایسے ہی آزماتا ہے وہ. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو تو یار وہ تو اللہ اللہ پاک یار، کائناتوں کا عالموں کا مالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر جسے قدرت حاصل ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ کام تو ہم کر دیں گے، ہم سنیٹ. مگر جانتے ہیں نا کہ سرکار کی نظر کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو اسلام کی چاہت کیا ہے؟ سمجھو تم لوگ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ نہیں، انور سے ایسی چلا گیا، دیکھو صحیح بھاگتے یا بیٹھتے ہیں، سنتے تمہیں یہ چلے جاتے ہیں. ہم سے کوئی ان کو لگاؤ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی اچھا موڈ ہوتا ہے جب اس کے لیے کیا وہ پتہ نہیں کیا بنا کے ایسا میڈیا سیل بنا کے دے رہے ہو. اپنی طرف سے میں کچھ کہتا نہیں، خود مخلوق اس سے باتیں کرتی رہے، کچھ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. میں نیت نہیں ہوتی کبھی بھی کہ مجھے یہ دے دے، نہیں ہوتی، کسی سے بھی نہیں کہتا. مخلوق جانے، آپ جانو بھائی، میرا کیا کام. میں ذاتی طور پہ نہیں کہتا. میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس کی رضا میں راضی ہوں، اس کی خوشی میں خوش ہوں. بس مجھے وہ بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، مجھ سے وہ نہیں سنبھالا جاتا. اور ایک ہی فکر رہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر کو بنا لوں جس گھر میں مجھے قیامت تک رہنا ہے. اس گھر میں مجھے قیامت تک رہنا ہے. اس گھر کی تو 2 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے نا. کتوں ایسی تھی پوری زندگی لگا دی، اور زندگی کا جو مقصد بنایا کہ میری زندگی کا مقصد ہے گھر بنانا. چلو جی بنا لیے 3 کمرے 4 کمروں کا گھر. اب اس سے بھی بڑا بنانا، چلو جی وہ بھی، اب اس سے بھی بڑا بنانا. ایسا ہی ہے نا. جو میں نے شروع میں کہا نا کہ زندگی کو سمجھنے میں اتنی دیر کر دیتے کہ جینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو گیا نا. اب اس سے بڑا چاہیے، اب اس سے بھی بڑا چاہیے، اب اس سے بھی بڑا، اب اس سے بھی زیادہ دولت چاہیے. تو نے اور دیا، دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریاؤں کے. ایسے ہی ہے، دیتا ہی گیا، نہ شکر کیا. شکر نہیں ہے کہیں، کبھی ضرور ہوئی. ایسا کچھ ہو جائے کہ بس دروازہ کھل جائے اور دولت آنا شروع ہو جائے. ایسا کچھ ہو جائے. بہت سارے ہیں، پیچھے ہیں. انور شاہ سے کوئی ایسا ایک راز ہمیں ایسا مل جائے، ایسی کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بھی دروازے اسی طرح کھل جائیں جیسے کام سے آتا ہے. انور شاہ کے بعد اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اپنا گھر بناتا نہیں ہے. ابھی جتنے گھر میرے ہیں نا سوچے بھی نہیں ہوں گے، جتنے میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، جتنے میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں آج بھی. ہاں کہ میرے اللہ پاک نے مجھ پر یہ احسان کیا، یہ مہربانی کی اللہ پاک نے مجھ پر کہ وہ شعور مجھے دے دیا کہ انور شاہ یار ہمارے پاس آنا ہے، کچھ گھر کی تیاری کرو.
جس میں قیامت تک رہنا ہے. ہم تمہاری مدد کریں گے. تو گھر کی تیاری کرو. چھوڑو یار. ایک تو یہ نا دیواروں کا یہ گھر ہے مٹی کا گھر, ایک یہ بھی گھر ہے مٹی کا ہے جی. یا تو اس گھر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا اس گھر کے پیچھے پڑے ہوئے 3 کمرے تو 4 کمرے تو 8 کمرے تو 2 مکان تو 5 مکان تو ایک بنگلہ تو ایک فارم ہاؤس ایک کوٹھی تو گاڑیاں کھڑی تو یہی ہے نا. یہی ہے نا. ایک فکر جس کی سمجھ میں زندگی آ گئی کہ یہ ہے مقصد زندگی کا, اللہ پر ایمان, روز آخرت پر ایمان ہے جی, صالح اعمال, یہ قرآن فرما رہا ہے, وہ کامیاب ہو. اب جس کا ایمان ہوگا اللہ اور روز آخرت پر, روز قیامت پر, وہ کرے گا نا قبر کی تیاری, وہ کرے گا نا. یا جس کی بکواس ہی بکواس للو الانا بس زبان سے مانتا ہوگا, نہیں پہلے میں اپنا گھر بناؤں. جو میں نے کہا کہ وہ جو 20-25 ہزار سال تو اب مجھے کچھ ہوتا نہیں, میں امریکہ میں سٹیزن شپ ہے میرے پاس تو پاسپورٹ ہے. ابھی خدا کی قسم 20-25 سال پہلے میں نے ٹھوکروں میں اڑائی یہ پاسپورٹ, میں نے لوگوں کو بھیجا ہے, چلے گئے لوگ. آج میں پوچھتا بھی نہیں پلٹ کیوں نہیں ہو گئے. سب یہ ہاتھ میں تھے, کون سا امریکن پاسپورٹ, کون سا برٹش پاسپورٹ, کون سا ماریشس پاسپورٹ اور کون سا کیا. اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا نا, اللہ نے تو کسی اور راستے کا انتخاب کر رکھا تھا اور سرکار کے پاس میں پہنچ چکا. 40 سال ہو گئے. ہاں جی 87 سے لگا لو, 87 میں پہنچا تھا میں سرکار کے پاس. بڑا بورڈ کراچی میں, ہفتے میں 1 دفعہ آتے تھے سر. اسے لیا تھا سرکار کی, دیکھتا ہی رہا تھا, کوئی بات نہیں سرکار ذکر لے لیا. میں اس وقت سرکار سے کچھ مانگا تھا, میں آج مانگتا ہوں سرکار سے, سرکار کو مانگتا ہوں, مل جاتا ہے. یہ ہے جی مسئلہ. باقی بات وہی ہے کہ جیسے چاہو ویسے جیو یار, جیسے چاہو ویسے جیو. اللہ تم سے راضی ہو, اللہ تم سے راضی ہو. بس فراڈ نیت, بد نیتی, بے ایمان دل لے کے کبھی بھی ادھر مت آنا کہ تمہارے اندر جو نیت ہے نا, خدا کی قسم میں کیا یار مجھے نہیں کھانی چاہیے قسم, میں تمہاری اس نیت کو بھی, تمہارے آنے سے پہلے تمہاری نیت آتی ہے یہاں پہ. بے شرمو, تمہارے یہ کمنٹس آنے سے پہلے, تمہاری کالیں آنے سے پہلے, تمہارے میسج آنے سے پہلے واٹس ایپ پر تمہاری نیت پہنچتی ہے. میسج تو بعد میں پڑھتا ہوں میں جی. بہتر ہے چلا جائے وہ, مجھے نہیں چاہیے رش, مجھے رش نہیں چاہیے. یہ میں حساب لگا کے بیٹھا ہوں, یہ سوچ کے بیٹھا ہوں. بہت کم, تھوڑے سے لوگ چاہیے مجھے, تھوڑے سے, مگر پیور اخلاص والے. اخلاص والے یعنی خالص, مخلص نہیں. سارے مخلص ہیں, خلوص والے وہ مخلص ہو, سارے مخلص ہیں. کون نہیں ہے مخلص, کون نہیں ہے مخلص. اخلاص والے کتنے, جسے خالص سرکار فرماتے ہیں یار مخلص تو سارے ہیں, خالص کتنے ہیں. تو خالص تو اتنے سے ہی ہوتے ہیں. اور اللہ چاہتا نہیں رش لگانا, اگر چاہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہی. ایسا ہی ہے نا. ویسے وہ یہاں کان میں اپنی مرضی سے اللہ پاک جو چاہے اپنی مرضی, مجھے نہیں چاہیے, مجھے جو چاہیے تھا تم نے دے دیا. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ محفل, آج یہ محفل ہو جائے تو کل سے ایک نیا پروگرام, بہت ساری اچھی خبریں ملیں گی, بہت ساری بری خبریں بھی ملیں گی. اب کل سے ایک سلسلہ شروع کر دیں گے. بہت سارے احکامات ہیں میرے پاس, بہت سارے احکامات. میں پیر کو بھی التجا کرتا رہ گیا, نہیں
سرکار کو پتا ہے نا یہ بیٹھ جائے گا تو لائف جاتی ہے اس کی محفل، کہاں کا سنیں گے لوگ اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ضرور ادھیڑے گا، کسی نہ کسی کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، اور یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مقدمے شروع. ایسا ہی ہے نا، اس لیے روکا جاتا ہے. نہیں، جو میں نے کہا تھا اس میں وائس میسج میں کہ میں کوشش کروں گا آج کا بھی یہی تھا. دیکھ لیا تم نے، آتے ہوئے آ کے تم نے اندازہ کر لیا ہوگا شاید. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ معاملات باہر جو دنیا کے لیے آتے ہیں نا، دنیا کے لیے. یار میں کتنی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو اس بات کو سمجھ لو، تم ایک کام کرنا چاہیے، ایک کام سیکھ لو سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کہ اللہ اور اللہ کے حبیب عقل اسلام کو، عقل اسلام کے بچوں کو اور سرکار کو ہر شے پر مقدم رکھو. اس کے بعد ہے سب کچھ، بالکل ہے، ضرور ہے. بچے بھی ہیں، بیوی بھی، ماں باپ بھی، گھر بھی، کاروبار بھی، ملازمت بھی، نوکری، سب کچھ ہے. مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے محبوب جتنے ہیں انہیں چھوڑ کر میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا کاروبار اور اللہ. یہ سب کے ساتھ جتنے یہ بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ یہی فلم ہے، سب کے ساتھ سوائے میرے. اللہ پاک بچا کے رکھے مجھے، کرم ہے اللہ پاک کا. میں نہیں پڑھتا، مجھے مہینوں ہو جاتے ہیں نیچے نہیں اترتا. 6 سال سے اس علاقے میں رہتا ہوں، آس پاس کے لوگ مجھے نہیں جانتے. 6 سال سے رہتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ نہیں جانتے مجھے. میں اتنا دور ہوں دنیا سے، نہ کسی رشتے دار سے ملنا، نہ کسی بھائی سے ملنا، نہ کسی بہن سے ملنا، اور فون بھی نہ ہے. فون تو چڑ ہے میرے پاس. فون ایسا ہے کہ تقاضا. میری زندگی میں کبھی کسی کے روپے کا بھی تقاضا نہیں ہے. کوئی میرا دروازہ بجائے، کوئی تقاضا کرے، کوئی فون کرے، چڑ ہے میری. جیسے گالی دی تھی کسی نے مجھے، تقاضا نہیں ہے میری زندگی میں. میں کسی کو اتنا موقع ہی نہیں دیتا کہ میرا دروازہ بجائے، اور پھر بھی بجائے تو پھر ساری اتار کے ہاتھ میں بھی دے دیتا ہوں اس کے. اوقات تو جوتی کے برابر نہیں، دروازہ میرا بجاؤ گے. صرف مطلب انور شاہ کو استعمال کیسے کریں، اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا فائدہ لے سکتے ہیں. یار وہ پلان کرو، وہ دماغ چلاؤ، وہ چیز حاصل کرو. اس سے یہ نہیں پتا وہ گھڑ کا پانی پی کے بیٹھا ہوا ہے. بڑے زمانے دیکھے اس نے، بڑے ٹھنڈے گرم دیکھے. تم استعمال کرو گے اسے. اندر دل میں کمپلیٹ بدنیتی. جینے اور مرنے کا مقصد ایک ہے آج انسان کا، ایک دولت کس طرح حاصل کی جائے، پیسہ، زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے بناؤں گا. میرا تو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں. میں کبھی سوچتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، کبھی دیکھتا بھی نہیں، نہ سوچتا ہوں کبھی. میری سوچ سے پہلے مجھے سب کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ ہے. نہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ کسی کا اولاد نہیں رکھتا. تم اتنی سی محبت کرو، وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تم سے. تم ایک قدم چل کے اس کی طرف جاؤ، اور 10 قدم تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہے. ایسے ہی ابھی کسی کا کیا میسج آیا تھا کہ میں کراچی آ رہا ہوں ملنے. اچھا یار شرم نہیں آتی انہیں کہ کتنی بار وہ بتا چکے، میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں. آئیں گے اپنے کاموں سے. نام کس کا؟
नाम हम तो कितनी दूर से आए हैं, कितने पैसे खर्च करके आए, इधर ना आए कोई, इधर ना आए कोई, इधर बिल्कुल ना आए तो मैं तो तुम्हें इनको भी निकाल लूंगा घर से, जो फोन उठाते हैं तुम्हारा, इन्हें भी निकाल लूंगा बाहर। तुम तो बाद में आओगे मेरे दरवाजे पे। किसका आया था मैसेज? खालिद भाई का आया मिलने आ रहा हूं, दावतनामा भेजा है मैंने। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैं सरकार के हाथ पे हाथ रख के कह रहा हूं, एक मिनट भी मेरा मूड नहीं है, एक मिनट भी मैं किसी से बात करूं बिठाकर सामने या फोन पर, एक मिनट भी बिल्कुल मेरा मूड नहीं है, क्योंकि जानता हूं सबको। मैंने सरकार के हाथ पे हाथ रख के कही, कसम खा के, मिलने आ रहा हूं। इधर से निकलने वाली जरा सी एक बहुत काफी है, देख लूं मोहब्बत से वो बहुत काफी है, मिलने आ रहा हूं, वो क्यों कौन दूं, कोई नहीं काम। ये कोई ये ना समझे कि मैं तुम्हें कोई लास्टिंग दे रहा हूं कि अच्छा चलो आ जाओ, इस गुमान में भी ना आ जाना। जो हो चुका है वो बता रहा हूं, आ गए बैठ गए, अब चाय पिलाओ जी, अब खाना लाओ जी, अब सिगरेट लाओ जी, अब पान लाओ जी, अब यही होता है ना यहाँ पे, जो भी लोग आते हैं जी, उसके बाद उठ के चले गए, मकसद कुछ भी नहीं। भाई यहाँ सिर्फ वो आए जिसका अल्लाह और अल्लाह के हबीब आप पर इस्लाम से, पंजतन पाक और मेरे सरकार बादशाह से कोई काम हो, कोई मकसद हो, कोई मोहब्बत हो, कोई निस्बत हो, वो आए। ये नाम सरकार का लेंगे, नियत मकसद दुनिया हासिल हो जाए, दुनिया हासिल हो जाए, कोई ऐसा सिलसिला हाथ में आ जाए कि पैसा आना शुरू हो जाए। सही है ना? नाम किसका लेंगे? सरकार का। ठीक है, 10 बज चुके, 10:05 हो गए जी। चाय पिला दे, 10 मिनट है, उसके बाद आज क्या लताई था ना भैया। यहाँ ना आए कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल, सारी दुनिया में जा रही है आवाज, सारे पाकिस्तान में जा रही है, इधर ना आए कोई, और ना इस तरह का कोई मैसेज, वरना खुदा की कसम ब्लॉक कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ये अभी भी मुझे कुछ नजर आ रही है, ये अनंत ताहिर कौन है? ये वो खालिद भाई की बेटी शायद, अनम ताहिर, खालिद भाई की। ना आए तो अच्छा है, ये ना आए तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है, इनकी आफियत रहेगी। ये आएंगे वैसी, इनके नाम देख के, नाम किसी और पीर का, लेकिन आपके बारे में ये कह रहा था, मेरा दिल चाह ऐसा थप्पड़ मारू इसके, मुझे सुना रहा, उसी दिन काम खत्म हो गया पूरे घर का। अल्लाह अकबर, मुझे थप्पड़ मारोगी? अच्छा अच्छा, बोलो यार, और कौन है? रमना सलाम कर रही है, गौर शाही मेरा जी, रमन असवारी पहुंचता, गौर शाही। अल्लाह अकबर। मरियम भी सलाम कर रही है, गौर शाही मेरा। वालेकुम अस्सलाम मरियम, गौर शाही मेरा। लाहौर से जुनेद भाई सलाम कर रहे हैं, गौर शाही। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है भाई? गौर शाही मरहबा, राजी हो जुनैद, अल्लाह खुश रखे यार, अल्लाह खुश रखे जुनैद। और सनी भाई सलाम कर रहे हैं, गौर शाही मेरा। आगे सनी, यही सनी, वालेकुम अस्सलाम। आज सही चल रहा है तुम्हारा यहाँ तो भाई, यहाँ भी बड़ी परेशानी होगी, अभी तक सही चल रहा है? वैसे सब सही नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा।
یہ بھی رات سے شاید روک دیں گے سسٹم کو، اور کون ہے دیکھ لو. اور علی حسن بھی سلام عرض کرنا ہے گور شاہی میں. یہ علی حسن وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا، اللہ راضی ہو، اللہ خوش رکھے. انصاری بھی سلام عرض کر رہی ہیں انڈیا سے. جی شبنم ناز انڈیا کلکتہ، وعلیکم السلام شبنم ناز، گور شاہی مرحبا. اور جو کہ ایڈمن بھی سلام عرض کر رہی ہیں اینی آپ ہی گور شاہی میں. جی اینی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اللہ خوش رکھے، اللہ راضی ہو. علی بھائی ایڈمن چیف اور ایڈمن چیف کی والدہ بھائی کیا سلام عرض بات کر رہی ہے. ہیں گور شاہی میں. حج نہیں تھے کل سارے علی علی. انور بھائی کا کوئی جواب نہیں ماشاء اللہ. وعلیکم السلام انور بھائی، وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ عزت دے، اللہ آپ کے روزگار میں خیر و برکت اور وسعت عطا کرے. جتنا خیال آپ رکھتے ہیں غریب غربا کا، اللہ پاک بہت عزت دے آپ کے سب گھر کے لیے. وعلیکم السلام انور بھائی، گور شاہی مرحبا، اللہ خوش رکھے آپ کو. ملک نعمان موین آوان سلام عرض کر کیا رہے ہیں. بات ہے جی ملک صاحب، وعلیکم السلام. وعلیکم ملک نعمان بھی دیکھو یار ماشاء اللہ کتنا وقت ہو گیا نا، ابھی تک جمع ہو. کیسی کیسی سنائیں گے اسے بھی، کیسی کیسی اس کی کلاس ہوئی ہے. مگر مرد آدمی نعمان آیا بھی تھا لاہور بیچارہ میں. بس یہ دنیا کی ذرا سی ہے، وہ بھی اس کی بھی ضروریات ہیں، کیا کرے. لیکن ہے یار اولاد علی نعمان معین، ملک نعمان معین آوان. وعلیکم السلام ملک، وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا، اللہ راضی ہو یار، اللہ خوش رکھے. ملک سب آسان ہو جائے گا، بس آ گیا وقت، آ گیا ذرا سا. اور مجھے یاد آیا سیکنڈ لاسٹ محفل میں علی حسن نے اردو میں کمنٹ دیا تھا، بادشاہ عمران خان کو رہا کروا دیں. کہا تھا یار. بات یہ ہے علی حسن کی، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کافی نہیں. اور یہ جو میں دعا کرتا ہوں نا عمران خان کی رہائی کے لیے، یہ خانہ پوری ہوتی ہے. یہ تمہیں نہیں پتہ کہ بڑے مسئلے ہیں. اگر چپ رہوں گا نا اور کل کوئی بات ہو ویسا تو کہہ دیتا، تو میں رہائی اسی ٹائم رہائی کروا دیتا. میں تو اللہ تو اللہ ہے نا یار، حکمت والا ہے، بادشاہ. اب راضی بالرضا کا حکم کی ہے بھی بھائی موجود ہے نا قرآن پاک میں. تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. مجھے پتا ہے نا، تو نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا کتنی دعاؤں میں رو کے کہا، جب تو نہیں چھوڑا ہے. نہیں وہ تو مجھ سوچ ہی نہیں سکتے یار، سوچ ہی نہیں سکتے. تمہیں ایسا وہ لاجواب کر دیتا ہے، ایسا وہ لاجواب کر دیتا ہے. اب بھی اختتام اینڈ جب ہوتا ہے تو پھر تم سے مسکرا کے پوچھتا ہے ہاں کیا خیال ہے. عمران خان کو اتنے دن ہم نے روکا، ڈیوٹی لگائے انور شاہ. اب دیکھ کر عمران خان آیا ہے تو اب کیا ہے عمران خان. جب گیا تھا تو کیا تھا، کیا سمجھ میں. تیری دعائیں آتی تھی، پہنچ جاتی تھی. ہاں لیکن ایک چیز ہے، مجھے اسکرو ٹائٹ ہو جاتا ہے نا لکڑی میں، ہم نے وہ ٹائٹ کر دیا تھا کہ یہ ہے وقت عمران خان کو باہر نکالنے. انور شاہ ساتھ لگا رہے جی. اور اس کے بعد تو عز و منتشا، بات تو ذل و منتشا. جسے اللہ عزت دے اسے ذلیل کون کرے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت کون دے. جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت کون دے. اللہ اکبر. بس یہ بات پتہ ہے کیا ہے، بات صرف یہ ہے، میرا دل اس سے خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے
جو اللہ پر ایسا اعتبار رکھتا ہے نا، ایسا اعتبار رکھتا ہے کہ میرے حالات، میرا سب کچھ میرے بادشاہ کو خوب پتا ہے. انور شاہ بھی 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں. خاموش رہے، خاموش رہے. ہیرا مانس ہے نا، اس کو بھی بڑی پڑھی ہے نا، بڑی صلاحاتیں سنی ہے اس نے بھی، بہت کلاس ہوئی ہے اس کی بھی، لیکن اب کافی حد تک سمجھ گئی ہے. کبھی کوئی فرمائش کوئی نہیں، کچھ نہیں کہتی. جیسے ہماری پروین اختر ہے جی، جیسے صدف سیالکوٹ، اینی کا سنا کبھی 4-5 سال ہو گئے کہ اینی نے کبھی کچھ نہیں، میری یہ مشکل آ گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ایسے انور بھائی کا بالکل ایسے چپکے میں لگے ہوئے دل کے ساتھ میرا، کچھ نہیں کہتے. جانتا تو سب ہوں نا اللہ پاک کے حکم سے، جانتا تو سب ہوں، اس کا کیا معاملہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. اور کبھی مانگتے نہیں دنیا، جب بھی بات ہوتی ہے اللہ اللہ کے حبیب آقا اسلام، آقا اسلام کے بچے اور سرکار، اور کوئی بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ. اگر بات کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھ لو یار، اور دعا سلام کر لو، شروع کرتے ہیں. پھر آج ذکر علی بھی ہے، ذکر مرشدی بھی ہے. بہت دن ہو گئے یار ذکر علی، مجھے بڑا، اور اسی لیے یہ ہوا. اب ہفتے میں ایک دن کا بھی، کچھ دن تک، جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، ہونے والی ہے بس اب قریب قریب ہی. تو یہ جو کل کا مسئلہ تھا نا، یہ بڑا مشکل تھا. اس کے لیے اس پہ کم سے کم 10-15 دن کی محنت ہوئی ہے. توجہ، بار بار توجہ، بار بار سہیل آفریدی، بار 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 کے سی ایم بنا کے چھوڑنا اسے. اور ایک بال بھی مس نہ ہو. 92 ہے نا، 2 بھارتے 1 آ گیا. 91 ووٹ پوری اسمبلی کے 91 ووٹ سہیل آفریدی کو مل گئے. یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا جو 8 فروری کو ہوا تھا. 4.5 کروڑ ووٹ کہاں سے پڑ گئے. ہر جگہ تو پابندی تھی، 200 سے زیادہ نشان تھے. یہ ہے باطنی تصرف. اور ایک ہی وقت میں روحانی قوت بھی، جب وقت ہو جاتا ہے تو روحانی قوت پھر استعمال کی جاتی ہے، جس سے نکل جاتے ہیں. جو میرے جسم میں درد ہے نا، یہ کبھی میں ایسے ہوتا ہوں، کبھی ابھی بھی بہت درد ہے. یہ بار بار نکلتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، جسم دکھنے لگتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے لاج رکھ لی، یہ کام ہو گیا. اب کل کا ایک ہنگامہ ہے. ہوتا یہ ہے، یہ جو چھٹی کرتا ہوں یا میں نہیں آتا ہوں، یا میسج آیا تھا میرا، بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں جب ایسے ہنگامے ہوتے ہیں نا، جیسے 1000 سے زیادہ لوگ قتل عام ہو گیا مرید کے میں، قتل عام ہو گیا. اوکے، اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے بھائی. جب پکڑتا ہے تو ابھی نہیں پکڑا، ابھی اور پکڑتا. ابھی تو شروع ہوا ہے، کل سے شروع ہوگا. تھا ہوتا یہ ہے کہ جس کی نہ آئی ہو اس کی بھی آ جاتی ہے. شیطان اپنی سفلی مخلوق ہے داخل کر دیتا ہے. بھائی یہ پہاڑ ہے، یہ گرے گا، اس کے گرنے سے 100 لوگ مریں گے، 100 لوگ مریں گے. 110 کیسے مر گئے؟ اب یہ جو 10 زیادہ، جو 10 مر گئے، اس کا جواب لیا جائے گا ڈیوٹی والے سے. ایسے مر گئے 10 زیادہ، یہاں تو 100 تھے. تم کیا کر رہے تھے؟ کتنے گھنٹے نیند ہو رہی ہے؟ نیند نہیں ہو رہی ہے. کھانا وانا تو کئی دن ہو گئے، میرے خیال 4-5 دن ہو گئے. آج 5 دن ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 دن ہو گئے آج کھانا کھائے ہوئے مجھے.
اچھا سمجھا ہوا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لو یار, بس یہ چائے کا ایک گھونٹ رہ گیا, پھر ذکر مرشدی. نعمان نظر سلام عرض کرنے گور شاہی مرحبا. نعمان نظر جموں کشمیر. کراچی سے. نعمان نظر کراچی میں کبھی. کراچی سے. نعمان نظر یہ کون ہے؟ سر آئے تھے ایک دفعہ. وعلیکم السلام جی. گور شاہی مرحبا. پاک کو پتہ نہیں تھا. نہیں وہ وہ الگ ہے. چلو وہ الگ. اور رضوان چودھری پہ سلام عرض کرنے گور شاہی مرحبا. جی تو صاحب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صوبیہ شاہ راشد بھائی ذریعہ نوشاب یہ سب سلام عرض کرنے گور شاہی مرحبا. سوریہ شاہ راشد بھائی ذریعہ نوشاب جی آپ سب کے لیے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا دیکھو, عید میلاد النبی کے لیے اسے بیچاری کو اب یاد آیا صوبیہ کو, اس نے مٹھائی کے پیسے بھیجے. کیا کل اسلام کے جشن ولادت کی خوشی میں شاہ صاحب آپ مٹھائی بانٹے گا, یہ پیسے اس نے اس کے اس میں بھی غریب ہے, کوئی بہت بڑا کوئی کاروبار تھوڑی ہے راشد. نارمل سے بندہ بھی شریف آدمی, شریف, شاندار خوبصورت آدمی. ایسی بچے ہیں ماشاء اللہ صوبیہ کے, ایسی صوبیہ. اللہ راضی ہو, اللہ خوش رکھے. یہ اللہ کا بینک ہے, اس میں اکاؤنٹ جس نے کھلوا لیا ہے تو کھلتا نہیں ہے اکاؤنٹ جب تک سفارش نہ ہو تگڑی. آؤ ہم کر دیں گے سفارش, دیکھ لیں گے دل ہے سچا دل. اس نے اللہ کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا, وہاں کبھی کوئی حرام کاری, کبھی کوئی سود, کبھی کوئی سودی بینکاری, یہ نہیں ہے وہاں پہ. وہاں سب حلال ہے, وہاں رزق حلال ہے, اور ایک کے 100 دیتا ہے, ایک کے 100 دیتا ہے. بن جاؤ ایسے, آؤ میں کھلوا دوں گا, میں کر دوں گا آخر اسلام سے تمہاری سفارش, آخر اسلام کر دیں گے سفارش. یہاں تو بدنیت تھی. اللہ کا بینک ہے, ہم پاگل ہیں اپنے پیسے نکال کے. کون سا اللہ کا بینک؟ ایک انور سے ایسی باتیں کرتا ہے, میں نے کھلوایا ہے. اور کھلی آنکھوں سے اندھے نہیں ہو, سب دیکھتے ہو کھلی آنکھوں سے. کہاں سے آ رہا ہے اتنا؟ دل چاہیے, دل, سچا دل. جب ہوتے ہیں یہ کام, جب جاتے ہیں سب بھر بھر کے, ہم کر تم کرو گے. آدھی روٹی, ایک روٹی کھانے کی بھی اوقات نہیں کہ ایک روٹی بھی تمہیں مل جائے, کوئی عمل اس قابل نہیں. تم کھلاؤ گے کسی کو؟ بے شرمو. اللہ کھلاف ہے, وہ ہے رازق, وہ ہے عطا کرنے والا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آپ ہیں تقسیم کرنے والے. مگر آپ علیہ السلام کے دربار سے انہی کو تقسیم ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک نے ایسا دل دیا, جن کے دل میں غریب غربا کے لیے, مفلس ہو, یتیم ہو, معصوم ہو, چھوٹے مجبور, بے کس, بے بس بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی ہے, کوئی نرم دلی ہے, جسے انسانیت کہتے ہیں آسان زبان میں, ہے جی. ورنہ تو میں نے بتا دیا کہ جانور کو تھوڑا سا شعور مل جائے اور بولنے کی طاقت, اور کبھی کسی انسان کو جو انسان کو جانور کہو تو جانور برا مان جائے اور تم سے شکایت کر بیٹھے, میں نے آپ کو کیا ملا, آپ اسے مجھ سے ملا. جی انسان صرف وہ ہے جس میں انسانیت ہے.
اور انسانیت یا ویلفیئر جو خود بھوکا رہ کر کسی کا پیٹ بھرنے کی نیت رکھتا ہو، دل رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں ویلفیئر۔ خود بھوکا رہ کر کسی کا پیٹ بھرنے کی نیت، قوت، دل، یہ ہوتا ہے ویلفیئر کا کام۔ پھر عطا کرتا ہے اللہ کھول کے، ایسا عطا کرتا ہے کہ بیجا کرا دیتا ہے، اتنے راستے اور اتنے در اور اتنے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے، ایسے ذرائع اور وسائل تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو رویہ میری مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہی رویہ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا، وہی سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی کرم ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی شفقت ہے، آپ کی سایہ ہے پنجتن کا، اور نظر ہے میرے سرکار میرے پاس۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، پہلے ذکر مرشدی ہو جائے گا، اس کے بعد ذکر حدیث پھر لطائف شروع کرتے ہیں۔ 10 منٹ اوپر ہو گیا ٹائم۔ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھ جائیے۔ ٹھیک ہے جی، ذکر غور کرتے ہیں۔ میں شہنشاہ، میرا انداز شہنشاہی ہے، کیونکہ نسبت میں میرے پیر غور شاہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔